السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اہم خبر کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے۔ ناظرین کرام، وہ اہم خبر یہ ہے کہ مفتی اطہر جاوید قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کے چناؤ نہیں لڑنے پر علماء کرام کی رائے سنیے کہ اپنے علماء کرام کیا رائے دے رہے ہیں مفتی اطہر جاوید قاسمی صاحب کو۔ تو مکمل بیان سنیے اور سننے کے بعد ضرور شیئر کیجیے۔ پہلے بیان کو مکمل سنیے۔ ورنہ مفتی صاحب کی عزت اس میں بھی تھی کہ مفتی صاحب اپنی پوری طاقت کے ساتھ الیکشن لڑتے اور ان کو جتنا بھی ووٹ آتا وہ ووٹ ان کی ایک عزت ہوتی، لیکن وہ یہ قربانی دے رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مفتی صاحب کا مستقبل، جو سیاسی مستقبل ہے، عمر ان کی 56 سال ہو گئی اور 5 سال کے بعد وہ اور تھوڑا سا عمر دراز ہو جائیں گے، تو ان کا سیاسی مستقبل محفوظ ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں بھی مفتی صاحب کے لیے ہم سب لوگوں نے جو مشورہ دیا ہے، تو ہم لوگ دعا کریں گے کہ ان کا سیاسی مستقبل ابھی سے زیادہ تابناک ہو۔ انہوں نے بہت غور و فکر کر کے یہ فیصلہ لیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جس پارٹی میں انہوں نے محنت کیا اور اپنا 11 سالہ مدت لگایا اور جس کا نتیجہ اس کے سامنے آیا، تو اس پارٹی کے سلسلے میں ہم ابھی بھی یہ کہنا چاہیں گے کہ اس پارٹی کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ سیمانچل کا نام آپ لیتے ہیں تو سیمانچل کے وہ لوگ جس کے اثر و رسوخ ہے ان کے ساتھ ذلت پنے کا مسئلہ مت کیجئے، پریس کانفرنس کر کے آپ کم سے کم یہ تو مت کہیے، کیا تھا بھائی وہ جملہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھک منگے ٹکٹ لینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ بھائی ایسی حقارت مت کیجئے۔ آپ ایک سیاسی پارٹی کے دانشور ذمہ دار ہیں، آپ کی زبان سے یہ جملہ اچھا نہیں لگتا ہے، آپ کس کو بھک منگا کہہ رہے ہیں؟ اور آپ پھر ان بھک منگوں سے حلف کیوں لے رہے ہیں؟ یہ بھک منگے والا لفظ آپ کی زبان سے اچھا نہیں لگ رہا ہے، زبان کو صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ ہم نے بہت پہلے بھاجپا کو پہچان لیا تھا، این ڈی اے کو پہچان لیا تھا، لیکن آج ہم نے این ڈی اے کو مضبوط کرنے والی ایک اور پارٹی کو پہچان لیا ہے۔ تو اس لیے ابھی ہمارے پاس آپس میں لڑنے کا موقع نہیں ہے۔ مفتی اطہر جاوید صاحب نے بہت محنت کی، بہت کوشش کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ضلع پریشد رہتے ہوئے جتنا کام کرتے ہیں ان کے ویدھان سبھا کا ایم ایل اے اتنا نہیں کرتا ہوگا، یہ میرا خیال ہے۔ تو آج مفتی اطہر صاحب کے دکھ درد میں ان کے ساتھ جو دھوکہ ہوا ہے، چھل ہوا ہے، جو لوگ ان کی ہمدردی کے لیے تشریف لائے ہیں، یہ ان سے 1000 درجہ بہتر ہے جو ان کو 2 سال سے اندھیرے میں رکھے ہوئے تھے۔ ان سے 1000 درجہ بہتر ہیں لوگ۔ تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے، ہم چاہتے ہیں کہ مفتی اطہر جاوید صاحب کا سیاسی کریئر محفوظ ہو اور ان مستقبل میں ان کے لیے کچھ اچھے فیصلے ہوں۔ اگر وہ قربانی دیتے ہیں تو ان کو آپ حضرات کسی جگہ سیٹ کریں گے۔ آئندہ ویدھان سبھا چناؤ میں اگر ماحول ان کے فیور میں ہوا تو میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں کہ آپ حضرات ان کو ویدھان سبھا بھیجنے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہم لوگوں کو یہ امید تھی کہ مفتی صاحب کو ایم آئی ایم سے ٹکٹ ملے گا اور ہم ان کے ساتھ تھے، لیکن جب ان کا ٹکٹ کٹا تو وہ آزاد لڑتے ہوئے میدان میں آئے۔ لیکن یہ ہے کہ مستقل یہ جو چند دن گزرے ہیں، یہ چند دنوں میں مستقل میں کئی دفعہ یہ ہمارے مہربان دوست مولانا شمیم ریاض ندوی یا آفتاب صاحب یا اور دوسرے ذمہ داروں سے میں بار بار کہتا رہا کہ یہ سیٹ فرقہ پرستوں سے کس طرح بچایا جائے، یعنی مفتی صاحب کے مفاد۔ تو ناظرین کرام، آپ لوگوں نے مکمل بیان کو سنا اور سننے کے بعد ہمیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ناظرین کرام، آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے ضرور کمنٹ سیکشن میں پیش کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ ناظرین کرام، ہمارا تعلق علماء سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرمائے، بار بار ظالم کو ظلم سے، آفت کو بلیات سے حفاظت فرمائے۔ تو ناظرین کرام، آپ لوگ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی علماء کی شان اور بان سب کو اونچا رکھیں، علماء کرام کی صحبت اختیار کریں، علماء کرام کی قدر کریں، عزت کریں، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، اس ویڈیو کو شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔